آج ہم اس وقت مرکزی ادارہ جامعہ المعلوم کے حال کے اندر حاضر ہیں، اور آج ہم سب لوگوں کی یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ تھا، جماعت اہل سنت کی آج میٹنگ تھی جس میں تحصیل منڈی، تحصیل حمیدی، تحصیل سورنپور، تحصیل بالا کوٹ، تحصیل منگور، تحصیل مہنگر کے صدور اور وہاں کے کارکنان اور ارکان جماعت اہل سنت کے سارے لوگ یہاں پہ حاضر تھے، اور متعدد امور کے اوپر کھل کر کے تبصرہ ہوا، بہت سے مسائل کا حل نکالا گیا۔ سب سے پہلی بات کہ اس سے پہلے مکاتب کا جو سسٹم اور مکاتب کا سلسلہ تھا ان کا کوئی مرتب نصاب نہیں تھا۔ الحمدللہ جماعت اہل سنت نے اس کمی کو پورا کیا اور بہت ہی شاندار قسم کا نصاب ترتیب دے دیا گیا ہے اور تمام حضرات تک پہنچا دیا گیا ہے، جس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم ہوگی اور سالانہ امتحان جماعت اہل سنت کے بین الطلب منعقد ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں یہ سنا تھا کہ سورن کوٹ کے اندر چوگان مسجد ہے، جو راجوری کے اندر چوگان مسجد ہے، اور بہت قدیم مسجد ہے، کئی سالوں سے تھی، پھر بعد میں اس مسجد کو بعض وجود کی بنیاد پر مسجد شہید ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد وہاں کے غیر مسلموں نے بھی اپروچ کیا اور مسلمان اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہ رہے تھے، جگہ کی صفائی ستھرائی کی اور بنیاد اس کی نکال دی گئی اور بنیادی ساری نکل آئی جہاں پہ مسجد تھی۔ اس کے بعد پھر خیر کچھ لوگوں نے وہاں اسی طریقے سے ملا وجہ اڑچن ڈالنے کی کوشش کی، اور اوقاف اسلامیہ راجوری نے اس کو یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس کا ہم تعمیر کریں گے، لیکن 2-3 مہینے گزر گئے، بالکل اوقاف خاموش ہوئے۔ پھر وہاں کے راجوری کے جتنے مسلمان تھے وہ سب نے کہا کہ ہم مسجد کو تعمیر کریں گے، اور جس کی وجہ سے سارا جو سلسلہ میڈیا کے ذریعے آپ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو ہماری راجوری کی ایڈمنسٹریشن سے اور ایل جی گورنمنٹ سے اور مرکزی گورنمنٹ سے ہمارا جو ہے وہ یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس مسجد کو مسلمانوں کو تعمیر کرنے دیا جائے اور بلا وجہ اس کے اوپر اڑچنیں نہ ڈالی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چنگاری شعلہ بن جائے، اور چنگاری جب وہ شعلہ بن جاتی ہے تو کئی علاقوں کو وہ آپ کی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس وجہ سے ہم چاہیں گے کہ جو مسئلہ ہے اس کو فوراً حل کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سہیل کاظمی نام کے ایک شخص نے یہ ایک نہایت غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، وہاں پہ اسکول بنا دیا جائے۔ اوقاف کا مسئلہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ ہے کہ جہاں بھی قبرستان ہے وہاں مسجد نہیں بن سکتی، جہاں مسجد ہے وہاں قبرستان نہیں بن سکتا، جہاں مدرسہ ہے وہاں خانقاہ نہیں بن سکتی، جہاں خانقاہ ہے وہاں مدرسہ نہیں بن سکتا، اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ جو چیز جس چیز کے لیے وقف ہے وہ اسی میں رہے گی۔ جہاں تک مسجد کا تعلق ہے تو مسجد صرف زمین ہی پر مسجد نہیں ہوتی، وہ تحت الثری سے لے کر کے عرش الہی تک ہے۔ تو آپ اس مسجد کی حیت کو کوئی آدمی تبدیل نہیں کر سکتا، تو مسجد مسجد ہی رہے گی، اس کو تعمیر کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور گورنمنٹ سے ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے غیر ذمہ دار لوگ جن کے اوقاف کے مسائل کا پتہ نہیں ہے اور اوقاف کے حدود کا پتہ نہیں ہے، مسلم پرسنل لا کا پتہ نہیں ہے، اسلامک لا سے جو لوگ بے خبر ہیں، ایسے لوگوں کو اوقاف کا منظر حافظ نہ بنایا جائے، اس میں سارے لوگ بیٹھ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاں ایسے آدمی کو جو ہے سیریس سے اوقاف سے باہر کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نہایت آج صدمے کی بات ہے، بہت زیادہ احساس ہوا ہم لوگوں کو، شروع میں بھی دعا ہوئی ہے اور پھر اب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ عیسائیہ کے اندر ایک عظیم ترین جو بس حادثہ ہوا ہے، بہت سے لوگ جامع شہادت پہنچ کر چکے ہیں۔ جماعت اہل سنت کا ہر فرد لاحقین کے ساتھ تعزیت کرتا ہے اور ان کے غم کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہماری کرم نظر کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ایل جی صاحب نے یا اس کے علاوہ پردھان کی طرف سے جو یہ اعلان آیا ہے کہ ان کے لاحقین کو کچھ امداد دی جائے کہ ہم اس کے بھی سراہنا کرتے ہیں، اور باقی بھی اگر کہیں حادثہ ہو جائے تو فوراً اس طرح کا اعلان ہونے کے بعد اس کو عملی جاموں میں تعینات کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اوقاف اسلامیہ ہے، اوقاف اسلامیہ دیکھیے، اوقاف اسلامیہ کی جو مین آمدنی ہے وہ ہے مزارات، اور مزارات جو علیہ کے اوپر جاننے والے صوفیہ کو ماننے والے، لہٰذا وہاں جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے وہ شاہ ہمدان، بابا غلام شاہ بادشاہ، پیر رحمۃ اللہ شاہ صاحب، بابا جی صاحب داروی، اور جس نے ان بزرگوں کے مسلک کی جو صحیح ترجمانی کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے فرمائی ہے۔ لہٰذا جو جماعت اہل سنت جماعت کے جو لوگ ہیں انہیں کی ترویج و اشاعت کے اوپر یہ مزارات کا پیسہ لگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اسے بدعت و شرک کہتے ہیں جو اس کے بالکل قریب نہیں جاتے ہیں، تو جب ان کے یہاں ہے بدعت ہے تو پھر ان کو اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ غیرت کا تقاضا یہی ہے۔ اور باقی آپ گورنمنٹ سے بھی کہیں گے ایسے عناصر کے اوپر وہ اچھے طریقے سے نظر رکھیں۔